ارشد شریف صاحب کے فیملی کو کوئی وکیل نہیں مل رہا جو کہ اور 12-14 وکلاء جو ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کر کے بعد میں وہ ریزائل کر کے، تو میں نے بھی اس کے جواب میں کہا اگر وہ تیار ہوں تو میں ریڈی ہوں۔ تو پہلا سوال ان کا یہی تھا کہ جی کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی باقیوں کی طرح کچھ دنوں بعد ہمیں کہیں کہ میں یہ کیس نہیں کر سکتا۔ وی نیوز کے ہفتہ وار وی لاگ قانون کیا کہتا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب موجود ہیں۔ ہم ہر ہفتے یہ ہمارے مہمان ہوا کریں گے اور ہم ان سے قانونی معاملات کے اوپر ان کی رائے جانیں گے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر باقی کویسچنز جو ہیں وہ بعد میں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ بہت چل رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری سلوک ہو رہا ہے اس میں؟ کیونکہ کل جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق تو بہت سارے لوگوں نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کیے ہیں۔ پاشا صاحب، پہلے تو سب سے یہ ضروری ہے بات کہ ہم سمجھیں کہ توشہ خانہ سے مراد کیا ہے۔ جی، کہ توشہ خانہ ہماری جو اس میں ہماری اسلامی جو ایک ہسٹری ہے اس میں بیت المال کو ہی توشہ خانہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو بیچ میں ظاہر ہے کچھ پرشین اوریجن سے الفاظ آئے کچھ باقی، لیکن بنیادی طور پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بیت المال ہے۔ جی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ جس میں ہم وہ تحائف رکھتے ہیں یا جمع کراتے ہیں جو ہمیں کسی سرکاری حیثیت میں بیرون ملک دوروں کے دوران وہاں کے حکمران یا وہاں کی جو بھی ایک سرکار کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ وہ ہماری ذات کو نہیں دیے جاتے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے عہدے کو وہ تحائف دیے جاتے ہیں، اسی لیے پھر اس کو ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اس کو جمع کرایا جائے۔ اور پھر ظاہر ہے ایک اس میں سے ایک طریقہ نکالا گیا جس کو قانون آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اس کی ایک اسیسمنٹ کروائیں۔ کوئی بھی گفٹ اگر کوئی بھی سرکاری افسر یا وزیر اعظم، صدر، گورنر، جو بھی جج صاحب، چیف جسٹس صاحب لینا چاہتے ہوں تو اس کی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے۔ کمیٹی اس کی مارکیٹ ویلیو کو اسیس کرتی ہے اور پھر اس کا ظاہر ہے آپ 20% پہلے تھا، ابھی 50% کیا گیا، وہ دے کر وہ آپ تحفہ لے سکتے ہیں۔ یہاں تک تو قانون جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جی، لیکن اس میں بڑی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تحفے کی ویلیو کی اسیسمنٹ۔ بالکل، کیونکہ اگر اس کی اسیسمنٹ، میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ ایک ہم گھڑی کا ذکر نہیں کرتے، ہم موبائل فون کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک موبائل فون ہے، اس کی بازاری قیمت جو ہے سمجھیں کہ وہ 3 لاکھ ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اس کو بازاری قیمت کے تحت ہی اس کا تعین کروا کر اس کو 3 لاکھ ریکارڈ کریں گے تو اس کا پھر آپ کو 50% ظاہر ہے 1.5 لاکھ دینا پڑے گا۔ بالکل، لیکن اگر اسی آئی فون کا یا کسی دوسرے فون کا آپ اسیسمنٹ کروائیں 75,000 پہ، بالکل، اور اس کو پھر آپ اس کا نصف دے کر یا اس کا 20% دے کر دے دیں، وہ دیکھیں وہ کہاں پہ وہ چیز ہوتی ہے۔ میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ایک جرنل میں بات کروں گا آپ کے سامنے، جو زیادہ ایشو کھڑا ہوا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اصل ویلیو ہے وہ شو نہیں کی گئی، بالکل، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر ان تحائف کا کوئی قدر و منزلت بھی نہیں کی گئی، اور ان تحائف کو بازاروں میں بیچ دیا گیا، اور اس کو ظاہر ہے ایک چیز جو ہے جو دینے والوں نے بھی محسوس کی، قوم نے بھی محسوس کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی فرق ہے جو آپ جن صاحب کے حوالے سے آپ تذکرہ فرما رہے ہیں یا باقیوں میں۔ اچھا سر، مطلب میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ تحفہ جو ہے پہلے 15% تھا، ابھی یہ کوئی اس میں کی گئی امینڈمنٹ اور 50% کر دیا گیا، لیکن پہلے 15% تھا کہ 15% دے کے تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو مطلب بنیادی ایشو یہ ہے کہ اسے آپ عام مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، یہ سر ایشو ہے اس میں؟
جی یہی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دیکھیں تحائف کی ڈسپوزل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی جس طریقے سے آپ کی اپنی کوئی چیز جو ہے اس کو آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک ویلیو اٹیچ ہوتی ہے اس چیز کو کہ یہ فلاں حکمران نے دیا، فلاں پرائم منسٹر نے دیا، فلاں چیف جسٹس نے دیا، فلاں صاحب نے دیا، جی، اور وہ بائی ورچو آف یور آفس آپ کو دیا جاتا ہے. مطلب وہ ایک ریاست کو دیا گیا تحفہ ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک اسی سے جڑا ہوا ایک کویشچن ہے. بے شمار اس طرح کے ہمارے کیسز ایمرج کرتے ہیں، کرپشن کیسز کے. ٹی وی کی اسکرینیں جو ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں اور جناب بڑی بڑی پٹیاں چلتی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں ہماری عدالتوں کے اندر جا کے تو ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. 8 سال چلتے ہیں، 10 سال چلتے ہیں، 20 سال چلتے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اور اکثریت کیسز جو ہیں ان میں وہ بری ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو میں اصولی سی آپ کے سامنے بات کر دوں کہ پوری دنیا میں آبادی کے تناسب کے حساب سے جو چیزیں بڑھائی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں ان میں ہاسپٹلس ہوتے ہیں، جی جی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، کورٹس ہوتی ہیں، بالکل، اور ظاہر ہے پاپولیشن بڑھے گی تو آپ لوگوں کے تنازعات بھی بڑھیں گے، بالکل، اور ظاہر ہے پھر لوگوں کو کورٹس کی بھی ضرورت پڑے گی. بالکل. لیکن ہمارا یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو جغرافیے کی بنیاد پر چیزیں سٹیٹک ہونی چاہیے وہ تو بڑھتی رہتی ہیں، صحیح، لیکن جو پاپولیشن کی بنیاد پر چیزیں جو بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھتی. بالکل، اس کا اندازہ آپ جو ہمارا بجٹ ہے اس کی ایلوکیشن سے دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیسز کی پینڈنسی کی وجہ میں دیکھیں، ایک تو کرمنل سائڈ پہ اگر بات شروع ہو تو ہم نے ابھی تک کوئی قانون کے اندر کوئی ایسی ترامیم نہیں کی جس کی بنیاد کے اوپر کوئی سپیڈی جسٹس جو ہے وہ ڈسپینس ہو سکے. صحیح، پولیس سے لے کر کورٹ تک معاملہ لے کر جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی، چاہے وہ ملزم پارٹی ہے چاہے وہ مدعی پارٹی ہے. سر یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے انصاف جو ہے ظاہر ہے مہنگا بھی ہے اور تاخیر بھی ہے اس کے اندر. لیکن میں پرٹیکولرلی یہ جو کیسز ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں پاناما ہو گیا یا اور اس طرح کے زرداری صاحب کے خلاف ریفرنسز تھے کرپشن کے، یا اور عمران خان صاحب کے خلاف، ابھی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اصل میں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کیسز بنائے جاتے ہیں نتیجہ نکالنے کے لیے. صحیح، یہ کیسز شاید بنائے جاتے ہیں آرم ٹوسٹ کرنے کے لیے اور نیگوسیشنز کے لیے. ورنہ تو آپ کو ایک ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ جو ہے ایک عام لیٹیگیٹ میں یا اس طرح کے جو اسپیشل لوگ ہیں ان میں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلاً ابھی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بیل بیفور اریسٹ کا اگر کوئی معاملہ ہو، جی جی، فرسٹ کال کے اوپر اگر ایکیوز جو ہے یا پٹیشنر کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کی بیل دیر اینڈ دین کینسل کر دی جاتی. بالکل بالکل. لیکن یہاں پہ کیا ایسا ممکن ہے کوئی جج صاحب اس طرح کی جرت بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف دینے والے کے لیے نا جی علم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اس کو نالج ہونا چاہیے قانون کا، اس کو سے پوری مکمل آگاہی ہونی چاہیے، اس کو قانون کے لیٹسٹ ٹرینڈز کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو دلیر ہونا چاہیے کہ وہ دلیر آدمی انصاف کر سکتا ہے. کمزور آدمی یا ایک ایسا آدمی جو جس کے اپنے معاملات کچھ انڈر اسکروٹنی ہو وہ نہیں کر سکتا انصاف. اچھا سر، اسی سے جڑا ہوا میں ایک سوال ہے میرے ذہن میں کافی سے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دلیر نہیں ہوتے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، انہیں فیورز چاہیے ہوتی ہیں، انہیں پروموشنز چاہیے ہوتی ہیں، انہیں اچھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا میکنزم نہیں بن سکتا کہ جو ایک ایوریج جج ہے، ایک تو جیسے آپ ہیں کہ آپ ماشاء اللہ ساری چیزوں کو آپ نے ٹھوکر مار دی، لیکن ایک جو ایوریج آدمی ہے، ایک ایوریج سا جج ہے، وہ بھی قانون کے مطابق فیصلہ کر پائے، اس کو اتنی پروٹیکشن کیا ملنی چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا جج آتا ہے نا سول جوڈیشری میں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، وہ دلیر ہی ہوتا ہے.
اور وہ بڑا ایک عزم لے کے آتا ہے. جس طرح ہمارے جب ایف ایس سی بچیاں یا بچے کرتے ہیں تو میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں جی کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنی. جی جی جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننے تک وہی سوچ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے بھی جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں, لیکن وہ پھر جس سسٹم میں وہ چلے جاتے ہیں وہ سسٹم ان کو پھر سپورٹ نہیں کرتا. جہاں پہ سینئرز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, جہاں پہ ہائی کورٹ کو اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یا سپریم کورٹ کو جو ہے اپنے ججز کے جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتے. اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کمپرومائز کرنے کے. ایک طرف سے پتہ ہے کہ میرا ایک جینین کاز ہے, اس پہ اگر میرا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, میرے تو ظاہر کا اسپائل ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے, سسٹم میں بڑی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اور میری رائے میں تو ہمیں سپیریئر جوڈیشری میں ان پرٹیکولر جن وکلاء کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے یا جس طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس میں بڑی انقلابی قسم کی تبدیلی لانے کی سلیکشن میں بھی کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی جی. ایک تو پروموشن ہو گئی اور سلیکشن کے ججز کس میرٹ پہ آئیں. پروموشن تو ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی, بیسیکلی وہ بھی جو سینئرٹی کی بنیاد پر ان کی وہ ایلیویشن ہی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں. جی جی. اور باقی ظاہر ہے جو وکلاء صاحبان سے جن ججز وکلاء صاحبان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے بینچ پہ, اس سب کا ایک طریقہ جو ہے نا وہ اب یہ ایک بندے کی مرضی یا دو بندے کی مرضی نہیں ہونی چاہیے. سر ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام کیا کہ ارشد شریف ایک جرنلسٹ تھے, تو ان کا کیس کوئی لینے کو تیار نہیں تھا, تو آپ نے ان کا کیس لیا. اس بارے میں بتائیے سر, کیا کس طرح سے ہوا سر؟ اصل میں یہ ایک میں نے ٹویٹ پڑھی, ہمارے دوست ہی ہیں, بھائی ہیں ثاقب بشیر صاحب ان کی, اور اس میں ان کی یہ ٹویٹ تھی. بڑا مجھے اس میں ایک کرب سا محسوس ہوا کہ ارشد شریف صاحب کے فیملی کو کوئی وکیل نہیں مل رہا, جو کہ اور 12-14 وکلاء جو ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کر کے بعد میں وہ ریزائل کر کے. تو میں نے بھی اس کے جواب میں کہا جی میں اگر وہ تیار ہوں تو میں ریڈی ہوں. تو پھر انہوں نے ان کی والدہ محترمہ سے رابطہ کروایا. میں پھر ان کے گھر گیا, ان سے ملاقات کی. ان کی اہلیہ تھی, خالہ تھی, بچے تھے سارے. تو پھر انہوں نے اپنا دکھ سنایا, اور ساتھ پھر انہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ شکریہ ادا کیا کہ میں اس کیس کو کر رہا ہوں. تو پہلا سوال ان کا یہی تھا کہ جی کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی باقیوں کی طرح کچھ دنوں بعد ہمیں کہیں کہ میں یہ کیس نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا نہیں, انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا. بس ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا جی, اور میں جینوئنلی سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے, جو بھی سچائی ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. سر پاکستانی جوڈیشری بہت ہی لوور رینک پہ ہے دنیا میں. تو ایک تو آپ نے بتایا ججز کا جو ایک میرٹ ہے اس پہ, اور پھر ان کے جو طریقہ کار ہے اس پہ کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. دوسرا سر اس سے انتظامیہ کا بھی ایک تعلق ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے, وہ پیش نہیں کرتی, یا اور جو گورنمنٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے تبدیلی لائی جائے تو نظام انصاف بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاشا صاحب, انصاف مہیا کرنا ہمارے آئین کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے. جی جی. اب آپ خود یہ سوال کرنے سے پہلے کے جواب سے پہلے یا آپ دیکھ لیں کہ ہماری ریاست کی ترجیحات میں انصاف کس نمبر پہ. بالکل مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ہماری ریاست کی ترجیحات میں انصاف نام کی بھی کوئی چیز ہے. اگر ترجیحات میں یہ چیز ہو تو اس سے جتنے بھی جڑے ہوئے معاملات ہیں ان سب کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. مثلا میں اب پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے کام کا لیول کیا ہے, کس طرح. لیونگ اسائڈ ہمارا جو ایک سول جج ہے, چاہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ہے یا پنجاب میں ہے, باقی سب وہ کم از کم 15 ججز کا کام کر رہا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب آپ اس سے کاز لسٹ اس کی کورٹ کے باہر لگی ہوئی دیکھیں, 140 160 170 کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں,
اور اگر وہ ایک کیس کو صرف بلا کے وکلاء کی حاضری لگا کر تاریخ دے تو وہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، ریاست کو بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اگر انصاف دینا ہے تو اس کے لیے عدالتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، پولیس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے اندر امپرومنٹ لائی جائے۔ اور ابھی جس طرح ایک سر ریاستی جو ڈھانچہ ہے اس کی تو بنیادی چیز ہی عدل ہے۔ اگر کسی ریاست عدل نہیں کر سکتی، انصاف نہیں دے سکتی لوگوں کو، تو وہ ریاست ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ کیا خیر؟ جی بالکل، یہ دیکھیں ہمارا اگر آپ اپنا پریفس بھی پڑھیں اپنے کانسٹیٹیوشن کا، دیباچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا باقی آپ، تو اس کا تو پورا ایک آبجیکٹ ہی یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا یہاں پہ معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی نظام چلے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، سلیکٹیو اگر چیزیں ہوں گی تو آپ پھر کیسے جب تک ہر اکائی، اس ریاست کی ہر اکائی اور ہر فرد ایک اکائی ہے، جب تک اس کا اپنی ریاست کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، بالکل اس کو یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے، میری حق تلفی کی جاتی ہے، یا مجھے کوئی ضرر پہنچائی جاتی ہے، تو میری ریاست میری تلافی کرنے کے لیے موجود ہے، اس وقت تک کہ آپ اپنی ریاست کے ساتھ لوگوں کی لائلٹی کو بھی جو ہے نا اس طرح پھر گیج نہیں کر سکتے۔ بالکل سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔